لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، علماء کو بدنام کیا، تو ایسے موقع پر زیادہ فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے قربانی کرنے کا موقع دیں، اور ان کے بیچ میں ٹانگ اڑانا ہمارے لیے آفت کی گھڑی ہے۔ لیکن کئی سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ریٹ میں بوڑھا یا کوئی بیمار جانور، اس طریقے کا جانور آ سکتا ہے، تو اس جانور کو یہ قربانی دیں۔ لوگ آج کل بیوقوف نہیں ہیں۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں ملتا، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ بہار کو ہمارے ساتھ آ جائیں، بازار میں یا جہاں پر جانور اتنے ریٹ میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے اشتہار بھی مجھے بھیجا ہے۔ تو اب بتائیے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سچے ہیں یا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں وہاں پر جانور نہیں آتا؟ نہیں، الحمدللہ درمیانی قسم کا جانور ہوتا ہے جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ ساتھ میں مولانا یوسف بیگ ندوی صاحب کے ساتھ جائیں، جا کر کے جہاں پر قربانی ہو رہی دیکھیں۔ یہاں پر اختلاف کرنے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ماجد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ ان دنوں بقرعید کو لے کر جب عید نزدیک آ رہی ہے تو مشترکہ قربانی کے سلسلے میں کئی علماء دین اپنے اپنے حساب سے بیان دے رہے ہیں، یعنی کہ وضاحت کر رہے ہیں کہ قربانی اتنے پیسوں میں ہو نہیں سکتی۔ تو اسی کے چلتے ہمارے ساتھ آج مولانا یوسف بیگ ندوی صاحب ہیں، جو ایک بنگلور کے اندر بہت ہی بڑھ چڑھ کر مشترکہ قربانی کا یہ کر رہے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں مولانا سے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا بتائیے، ابھی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے مشترکہ قربانی 1500، 2000 یا 2000 چلر میں، تو آپ کس طریقے سے جانور لے کے آ رہے ہیں؟ مطلب اس کی وضاحت بتائیے مولانا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قربانی کرنے، کرانے اور دوسروں کی سہولت کے لیے جو ہے قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے علماء کرام اور مدارس والے قربانی کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، اور خود میں بھی جو ہے کشن گنج کے بازار گیا ہوں، وہاں پر بھی میں نے قیمتیں دیکھی ہیں۔ جو لوگ، بہت سارے لوگ یہاں سے بیٹھے بٹھائے جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں جانور نہیں آتا، کسی نے کہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ وہاں پر جو ہے آرام سے جو ہے 8000 10,000 میں آسانی کے ساتھ بہترین جانور آتا ہے، اور قربانی وہاں پر ہوتی ہے۔ مدارس کے علماء جھوٹ نہیں بول سکتے، اور علماء کرام جو کر رہے ہیں، اتنے سارے علماء کرام آنے کے باوجود وہاں پر ان کی تکذیب ہو رہی ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں اس ریٹ میں جانور آتا ہے کر لیکن کئی سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ریٹ میں بوڑھا یا کوئی بیمار جانور، اس طریقے کا جانور آ سکتا ہے، تو اس جانور کو یہ قربانی دے رہے ہیں۔ لوگ آج کل بیوقوف نہیں ہیں۔ آپ آسانی کے ساتھ فون، آپ جو ہے بہار کے لوگوں کو گھمائیے، بات کیجئے اور ویڈیو کال سے معلوم کیجئے۔ خود آپ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں ملتا، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ بہار کو ہمارے ساتھ آ جائیں، بازار میں یا جہاں پر جانور اتنے ریٹ میں ملتا ہے۔ فربا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، بہت ماشاءاللہ 8 سے 10,000 میں بہترین جانور آ جاتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے، کوئی 30,000 کا جانور خریدنا چاہے، 50,000 کا جانور خریدنا چاہے، اس طرح کے جانور بھی ملتے ہیں۔ لیکن مشترکہ قربانی کے لیے جو غریبوں، جو آسانی کے ساتھ جن کی جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے، اور لوگ مرحومین کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے جو 4,500، 5,000، 7,000، 10,000 کا جو بکرا جو کاٹ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ قربانی کرا سکتے ہیں۔ اور وہاں پر جو ہے یقیناً ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر 8,000 سے 10,000 میں بہترین جانور آ جاتا ہے، اور اس سے اوپر جو اپنی سہولت کے حساب سے جس طرح جس نے قربانی کے جانوروں کی قیمت طے کی ہے، اس کے حساب سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، ہندوستان میں ان کا اتنا بڑا نام ہے، اور میں ان کے ادارے کو بھی گیا ہوں، اور ان کے حضرت کے داماد محترم نسیم صاحب، ان سے میں نے گفتگو بھی کی اور وضاحت ان سے لی میں نے، تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ ہم لوگ بھی یہاں پر قربانی کرا رہے ہیں، 1700 روپے ایک حصے کی قیمت ہے، اور انہوں نے اشتہار بھی مجھے بھیجا ہے۔ تو اب بتائیے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سچے ہیں یا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں وہاں پر جانور نہیں آتا؟ یہ اتنے ریٹ میں نہیں آتا، تو آج تک کوئی ایسا ایک معاملہ سامنے نہیں لے کے آئے کہ یہاں پر قربانی کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس طریقے کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا؟ نہیں، علماء کرام تو سچے ہوتے ہیں، دین کے خادم ہوتے ہیں، پوری زندگی انہوں نے جو ہے وقف کی ہوتی ہے، اپنی کمائی چھوڑ کر وہ پڑھتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، اور خاص طور سے محتمم حضرات یا پڑھانے والے حضرات اتنی ساری خدمات انجام دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ غریبوں کی خدمت کرنا، ان میں گوشت کا تقسیم کرنا، اور جو ہے ان کی ہمدردی لینا، قربانی میں شریک ہونا، ایک بہت بڑا
اللہ رب العزت کی طرف سے علماء کرام کو یہ خدمت حاصل ہوئی ہے تو علماء کرام کوئی غبن نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو آ کر لوگوں کے سامنے علماء کی عزت نکالتے ہیں اور مساجد اور مدارس کی خدمت کرنے والوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر افسوس ہے کہ ایسا کام وہ کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ سامنے آ جاؤ، ہمارے ساتھ چلو یا ویڈیو کال کرو، ہم بتائیں گے کہ اتنے میں جانور آ رہا ہے یا نہیں۔ 8 سے 12 ہزار میں بہترین جانور آتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے اور بغیر تحقیق کے ہے۔ اور میں خود بازار گیا ہوں اور ہمیں باقاعدہ اس کی فوٹوز آتے ہیں، اور جو ہے الحمدللہ ہمارے لیے جو ہے وہاں پر جانور خریدے گئے ہیں اور ہم نے خریدا ہے، اور ہمیں یقین ہے اور یہ صحیح ہے، اور الحمدللہ 100% صحیح ہے کہ آسانی سے آتا ہے۔ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کا دعویٰ غلط ہے۔ مولانا اور ایک آخری سوال ہے، ابھی آپ جو قربانی کرواتے ہیں اس کا گوشت جو نکلتا ہے، کئی سارا گوشت نکلتا ہے، تو گوشت کو آپ کس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو؟ الحمدللہ ہمارے جو وہاں پر مدارس ہیں بہار، بنگال، اڑیسہ میں، ان کے ذمے میں ہم جو ہے جانور ان کے ذمے کر دیتے ہیں، جانور ہم خرید لیتے ہیں پہلے، پھر ان کو نگران بناتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم مدارس والوں کی نگرانی میں، علماء کرام کی نگرانی میں، وہاں پر جو ہے لے جا کر ہم جو ہے اس کو جو گاؤں ہوتا ہے، جہاں مستحق گاؤں ہوتے ہیں، ان کو جانور دیتے ہیں، نام دے دیتے ہیں، وہ اس کی قربانی کرتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے آپ کے کام کرنے کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ جب میں جامع العلوم جامع مسجد سٹی مارکیٹ میں پڑھا رہا تھا، وہاں پر جو ہے قربانی کا نظم نہیں تھا، میں قربانی کرنے والوں کو دیکھتا تھا، تو اس وقت میں نے ایک نیت کی کہ اللہ مجھے یہ موقع دے کہ میں بھی ایک عظیم الشان اسلامی شعار قربانی اس کو میں بھی کرنے والا بنوں، تو اللہ رب العزت نے غالباً میری دعا قبول کی، اور اس وقت مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ سب سے زیادہ قربانی کرانے والوں میں میرا نام الحمدللہ سر فہرست ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے، اور اس کے لیے میں جو کچھ بھی میری طرف سے جو ہے مجاہدہ کرنے کی نوبت آئے گی اس کے لیے میں مجاہدہ کرنے تیار ہوں۔ دستور ہند کے، آئین ہند کی روشنی میں الحمدللہ ہمیں اس وقت ہندوستان میں یہی ایک کام ملا ہے، خاص طور سے جو اس کو لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، علماء کو بدنام کیا، تو ایسے موقع پر زیادہ فرض یہ بنتا ہے کہ ایسے علماء آگے بڑھیں اور اس کی ترغیب دیں اور ہمت افزائی کریں، تائید کریں، اور اس کو اور آگے بڑھائیں، حتیٰ کہ حکومت کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے کہ یہ لوگ جو ہے واقعی علماء اس بات کے لائق ہیں کہ ہم ان کو جو ہے قربانی کرنے کا موقع دیں، اور ان کے بیچ میں ٹانگ اڑانا ہمارے لیے آفت کی گھڑی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تمام حصے آتے ہیں تو ہمارے عید کی رات، پوری رات ہم لوگ جگتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ناموں کی ترتیب صحیح بن سکے، نظام صحیح بن سکے، تو اس نظام کو ہم صحیح بنا کر جو ہے باہر بھی وہاں پر بھیجتے ہیں نام، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی جو بنگلور کرناٹک میں قربانی ہوتی ہے، یہاں پر بھی منظم انداز سے ہم لوگ جو ہے قربانی کرتے ہیں، اور وقت پر مکمل جو ہے اس قربانی کروا کے لوگوں تک جو ہے وہاں پر گوشت کے پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں، پھر بھی ہم نے جو ہے وہاں پر آئین ہند اور دستور ہند کی روشنی میں، اور کرناٹکا گورنمنٹ نے جو بل پاس کیے اسی کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ ایسی کوئی جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بزدل بننے کی ضرورت نہیں، پورے جوش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ بزدل ہم بن کر ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ دستور ہند کی روشنی میں ہائی کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، الحمدللہ ہمیں ہمارے کام پر اعتماد ہے، اور کسی کو اگر واقعتاً جو ہے اس میں کوئی اشکال ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں، اگر ان کو ہی ہم ساتھ لیں گے، ساتھ لے کر ان کی نگرانی میں ہم کام کر کے بتائیں گے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے کنڈم کرتے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ مطلوبہ غیر مطلوبہ قربانی کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہ تھے مولانا یوسف بیگ ندوی صاحب، جو ان کا دعویٰ ہے کہ آپ جو لوگ بھی بول رہے ہیں ان کے ساتھ وہاں مدرسے پہ آئیں، وہاں پر دیکھیں، تحقیق کریں، آپ اس کے بعد جانکاری دیں لوگوں کو کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ تو مولانا بتائیے، آپ بہار کے رہنے والے ہیں، کئی سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہار میں مطلب کہیں بھی باہر جانور اس ریٹ پہ نہیں آتا جو 1200 یا 1800 یا 2000 میں جو قربانی دے رہے ہیں، کہ جانور اس ریٹ میں مل سکتا ہے مولانا؟ جی، میں الحمدللہ ارریہ ضلع کا رہنے والا ہوں، اور اس علاقے میں جانور الحمدللہ درمیانی قسم کا جانور ہم نے خریدا بھی ہے، گزشتہ سال ہم وہیں تھے رہ کر ہم نے خریدا تھا،
10-11-12 हज़ार तक, दरमियानी किस्म का जानवर, बड़ा जानवर क्या वो कमज़ोर जानवर होता है? नहीं, या बूढ़ा अलहमद जानवर? दरमियानी किस्म का जानवर होता है जिसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा होती है, जिसकी कुर्बानी करना जायज़ है। तो ऐसे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 10, 11, 12 के अंदर मिल जाते हैं। और जिन लोगों को इस बारे में कोई शक शुबा ज़्यादा है, मसले को तूल दे रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि वो हज़रात में से 2-3 साथ में मौलाना यूसुफ बेग नदवी साहब के साथ जाएं, जा कर के जहाँ पर कुर्बानी हो रही देखें। यहाँ पर इख्तिलाफ़ करने लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मौलाना हज़रत मौलाना यूसुफ साहब माशाअल्लाह बड़ी तादाद में करवाते हैं, तो उनके साथ जाएं, जा कर के वहाँ पर जहाँ कुर्बानी का अमल होता है वहाँ जा कर के देखें, इत्मीनान कर लें। अगर कुछ नहीं है तो वहाँ से आने के बाद तब वो कहेगा हाँ हमने देखा, वहाँ पर वैसा नहीं पाया और कुर्बानी नहीं हो रही है, या जानवर बिल्कुल ऐसे हैं जो कुर्बानी के लायक नहीं हैं। आने के बाद अगर बोलेंगे, देखने के बाद जाकर वहाँ से वापसी के बाद बोलेंगे तो उनकी बात मोतबर होगी। आपका पूरा नाम और आप कहाँ के रहने? मेरा नाम शकील अहमद नदवी है, मैं अररिया कोट बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जामिया नदवतुल अबरार बेंगलोर में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर।